بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزاروں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ آج ہم آپ کو ایک خراسانی بزنس مین کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک خراسانی بزنس مین کا غلام بہت نیک انسان تھا۔ ایک مرتبہ جب حج کے موسم میں جب حاجیوں کے قافلے روانہ ہونے لگے تو اس نیک غلام کے دل میں بھی حج کی خواہش نے جوش مارا۔ اس نے اپنے مالک کے پاس جا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا اور حاضری کی اجازت مانگی۔ مالک نے اسے صاف انکار کر دیا۔ غلام نے کہا، میں آپ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی اجازت مانگ رہا ہوں، آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ مالک نے کہا، اگر تم میرا ایک کام کرو تو میں تمہیں اجازت دے دوں گا۔ غلام نے کہا، بتائیں کیا کام ہے؟ مالک بولا، میں تمہارے ساتھ بہترین سواریاں، خدام، اچھے رفقا اور دیگر بہت سی چیزیں بھیجوں گا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ جب تم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤ تو وہاں جا کر یہ کہنا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے مالک نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ میں آپ کے دونوں دوستوں ابو بکر صدیق و عمر فاروق سے بیزار ہوں۔ اگر تم میرا یہ پیغام پہنچانے کی حامی بھر لو تو میں تمہیں بخوشی جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اپنے مالک کی گستاخانہ باتیں سن کر غلام کا دل بہت دکھا اور وہ بہت ہی غمگین ہو گیا۔ بظاہر اس نے یہ کہا کہ وہ فرمانبرداری کرے گا، لیکن اس کے دل کا حال اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ بہرحال وہ قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اور پرنم آنکھوں کے ساتھ روضہ رسول کی جانب بڑھنے لگا۔ مزار انور پر پہنچ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، پھر شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ اس سے اپنے بدبخت غلام کی وہ بات یاد آ گئی، لہٰذا وہ باز رہا اور مسجد نبوی میں آ کر سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ قبر انور کی دیوار شق ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نورانی چہرے کے ساتھ باہر تشریف لائیں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز لباس پہنا ہوا تھا اور آپ کے جسم مبارک سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سارا ماحول مشکبار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، اے عقل مند شخص، تم نے اپنے مالک کا پیغام ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت اور رعب کا دبدبہ اتنا تھا، سر جھکائے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں آپ کو آپ کے پہلو میں آرام فرما دوستوں کے متعلق اپنے بدبخت مالک کا گستاخانہ پیغام کیسے سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خوش نصیب، انشاءاللہ عزوجل تم حج کرنے کے بعد بخیر و عافیت خراساں واپس جاؤ گے۔ جب تم اپنے مالک کے پاس پہنچو تو اسے کہنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے رسول اس سے بیزار ہیں جو صدیق و فاروق سے بیزار ہیں۔ کیا تم سمجھ گئے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے آقا میں سمجھ گیا۔ پھر فرمایا، جان لو جب تم وہاں پہنچو گے تو چوتھے دن وہ مر جائے گا۔ کیا تم سمجھ گئے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں میرے آقا میں سمجھ گیا۔ پھر فرمایا، توجہ سے سنو، مرنے سے پہلے اس کے منہ سے پیپ اور خون نکلے گا۔ کیا تم سمجھ گئے؟ اس نے عرض کی، میرے آقا میں خوب سمجھ گیا۔ وہ کہتا ہے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور میں جاگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین کی زیارت ہونے پر اس نے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا، پھر حج مکمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخیر و عافیت واپس خراساں آ گیا۔ بدبخت مالک نے 2 دن تک اس سے کوئی بات نہیں کی۔ تیسرے دن وہ پوچھنے لگا، تم نے میرا پیغام پہنچایا یا نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں نے تمہارا کام پورا کر دیا۔ مالک نے کہا، وہاں سے کیا جواب ملا؟ اس نے کہا، اگر وہاں سے ملا ہوا پیغام نہ سنو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ اس نے واقعہ سنانا شروع کیا۔ جب اس نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مالک سے کہہ دینا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بیزار ہیں جو میرے دونوں دوستوں صدیق و فاروق سے بیزار ہیں، تو وہ بدبخت نامراد قہقہے مار کر ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا، ہم ان سے بیزار ہیں اور وہ ہم سے بیزار ہو گئے، اب ہم سکون سے رہیں گے۔
غلام کہتا ہے کہ اس بدبخت کی یہ بات سن کر میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ کے دشمن، جلدی تو اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق چوتھے دن اس بدبخت کے چہرے پر گندے پھوڑے نکل آئے اور اس کے منہ سے پیپ اور خون بہنے لگا، اور بالآخر ظہر کی نماز سے پہلے وہ گستاخ نامراد بڑی عبرتناک اور ذلت بھری موت مر گیا۔ اللہ پاک ہر قسم کی بے ادبی اور گستاخی سے ہماری اور آپ کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔